جی السلام علیکم جی، اور آپ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور آج میں بنا رہی تھی شامی کباب، تو سوچا آپ کو بھی اس کی ریسیپی بتاؤں میں. اور اس کے لیے جو میں نے لیا ہے گوشت آدھا کلو ہے یہ بغیر ہڈی کا، اور آدھا کلو ہی میں نے چنے کی دال لی ہے. اور یہ ریسیپی میں نے شامی کباب کی دے رہی ہوں آپ کو. یہ ادرک لیا ہے میں نے ٹکڑا، اس کے میں نے موٹے موٹے پیس کر لیے. اور یہ گرم مسالہ ہے، آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے. اور یہ ہے گولا مرچ، اور یہ ہے پنک سالٹ. اب ہم اس کو ڈالتے ہیں اس میں، گوشت کو ڈالتے ہیں. ہمیں چولہا ہم نے آن کر لیا. یہ بغیر ہڈی کا گوشت ہے آدھا کلو. اس میں ہم 3 گلاس پانی ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 3 گلاس پانی ہم نے اس میں ڈال دیا. اور چنے کی دال کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا. اب تمام یہ ریسیپیز ہم اس میں نا ڈالتے ہیں، اسپائسی سارے اس میں ڈالتے ہیں. اور اس میں ہلدی ڈالوں گی میں آدھا چمچ میں اس کا ہلدی کا ڈالوں گی. ابھی اس میں ڈالتی ہوں میں ثابت دھنیا. یہ ثابت دھنیا ہے، اس کی خوشبو کباب میں، شامی کباب میں بہت اچھی آتی ہے. تھوڑا سا اور ڈالوں گی میں اس میں، اور اس کو چڑھا دیں گے ہم. اس کو چڑھا دیں گے ہم گلنے تک. 1 سے پون گھنٹے کے لیے ہم اس کو چڑھا دیں گے. اور چنے کی دال میں نے بھگو کے رکھی ہے پانی میں. گوشت آدھا ہو جائے گا جب گلنے کے حساب سے. گوشت گل جاتا ہے 1 گھنٹے بعد، پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے گوشت اچھے سے تھوڑا سا بھی پتلا گئی. میں اس میں چنے کی دال ڈالتی ہوں. یہ گل چکا ہے دیکھیے. اب اس میں ہم ڈالتے ہیں چنے کی دال جو میں نے بھگو کے رکھی تھی. یہ دال میں نے اس میں ڈال دی ہے گوشت میں. شامی کباب کا جو میں نے مسالہ چڑھایا تھا. اب اس کو دال گلنے تک کے لیے ہم ڈھک کے رکھ دیتے ہیں. میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بھیگی ہوئی دال ہے، جلدی گل جائے گی. اس میں 20 منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. چنے کی دال بھیگی ہے، جلدی گل جائے گی. گوشت تیار ہو گیا ہے، اور میں نے اس کو اتار کے گھوٹے سے اچھی طرح سے میں نے گھوٹ لیا تھا. گوشت بھی اور دالیں بھی اچھی طرح گل گئی تھی، کیونکہ آج لائٹ اور گیس نے بہت پریشان کیا ہے. تو اس وجہ سے نا یہ خراب ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں نے اس میں جب خشک ہو گیا تو میں نے اس میں لائٹ گئی ہوئی تھی تو گھوٹا لگا دیا. اب تک میں یہ تیار ہو گیا. اور نا ہم سل پہ بھی پیس لیتے اگر صحیح بن جاتا ہے تو. لائٹ کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی آج. اور یہ میں نے ہرا مسالہ رکھا ہوا ہے. یہ ہرا پودینہ ہے، یہ ہری مرچیں. میں اس کو باریک باریک کاٹ کر اس میں ملا رکھ لوں. یہ شامی کباب بنا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. تیار ہو گیا. دیکھیے سل پہ میں نے اس کو پیسا ہے، کیونکہ لائٹ نہیں تھی اس وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا کباب بنانے میں. یہ دیکھیے میں نے ہرا مسالہ کاٹ لیا ہے، یہاں پودینہ، ہری مرچ. اس میں ہم مکس کریں گے. یہ 2 انڈے میں نے پھیٹ کے رکھ لیے تھے، یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے. اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے. یہ انڈا ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے. یہ مسالہ ہم نے کر لیا ہے مکس. اب اس کی ہم ٹکیاں بناتے ہیں. آپ کو جتنی بنانی ہے، بڑی چھوٹی موٹی جیسی بھی بنانی ہے اپنے حساب سے آپ بنا لیے گا. ہم اس طرح سے بناتے ہیں. میں ساری اسی طرح ٹکیاں بنا کے تیار کر کے رکھتی ہوں. پھر میں بتاؤں گی آپ کو فرائی کرتے وقت ساری ٹکیاں تیار کر رہی ہوں تو کر لی. یہ کباب کی ساری ٹکیاں ہم نے بنا لی ہیں. یہ دیکھیے یہ ہم نے اس کے نیچے کے نیچے بھی
तेल लगा के इनको रख दिया फ्रीज करने के लिए. बाकी के मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ. और ये रायता भी मैंने तैयार कर लिया है. हरी मिर्चों का, लहसुन और अनाज पुदीना धनिया का जीरे का पुदीना मैंने बनाया है रायता चटपटा सा. अब हम कबाब फ्राई करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने कर लिए शामी कबाब तैयार कर लिए हैं और रायता भी तैयार है. और कैसी लगी आपको आज की मेरी शामी कबाब की रेसिपी कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा. फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.